अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक तो पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शेफ़ हैं, उनका इंतकाल हो गया है और लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या है। नाहिद अंसारी साहिबा की बात कर रही हूँ, बहुत ही नेक, बहुत ही शफीक खातून थी, उनकी डेथ हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताना है कि हिना अल्ताफ़ और आगा अली, इन दोनों के दरमियान अलहदगी की चहमगोइयाँ तो काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब आगा अली ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लोगों को कंफर्म हो गया कि ये जोड़ी जो है ये मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। तो चलिए जनाब, शोबिज़ की इन दोनों खबरों से शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर और मारूफ शेफ़ थी और बहुत सीनियर, बहुत डिसेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत सुलझी हुई। उनकी डेथ हो गई अचानक और उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा कि आपने इन पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, एक दिन हो गया है उनकी डेथ को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मैं आपको उनके बारे में कुछ अपडेट्स जो हैं वो दे देती हूँ। आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के जो पायनियर्स शेफ़ थे, जो शुरू शुरू में जब टेलीविज़न का कल्चर ये शुरू हुआ था कि कुकिंग शोज़ का जब दौर आया था, तो उस वक्त जो नाहिद साहिबा हैं, इनके साथ मेरी एक मरतबा कराची में मुलाकात हो चुकी है। यकीन करें, इतनी डिसेंट खातून मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और ये जो नाहिद अंसारी साहिबा हैं, ये ना सिर्फ शुरू शुरू के जो टेलीविज़न शोज़ थे उनमें आया करती थी, बल्कि अब तक इन्होंने उस रिवायत को बरकरार रखा हुआ था। रेसिपीज़ तो अपनी जगह वो तो बनाती थी और बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाती थी, लेकिन उनकी जो शफीक नेचर थी वो बड़ी कमाल की थी। नाहिद साहिबा जो हैं उन्होंने बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ अब तक किए हैं, अनगिनत, और बहुत सारे कुकिंग शोज़ में वो खानों की तरकीब और बहुत सारे टोटके जो हैं वो बताती रही हैं। और अपने टोटकों की वजह से उन्होंने आवाम के दिलों में बहुत घर किया हुआ था, लोग उनके टोटकों के ऊपर बहुत अमल किया करते थे। नाहिद अंसारी जो हैं उनकी डेथ तो हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि असल रीज़न क्या है, उनकी डेथ हुई क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि नाहिद अंसारी जो हैं वो बेसिकली कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी। और आपको बताऊं कि उनके इंतकाल की ख़बर जो है वो एक निजी टेलीविज़न शो की मेज़बान की जानिब से अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, अकाउंट के ऊपर उन्होंने शेयर की थी, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि नाहिद अंसारी साहिबा जो हैं उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे थे कि उनका रूट कॉज़ क्या है, क्यों उनकी डेथ हुई थी। तो वैसे तो किसी की सांस जो आखिरी सांस है उसके बाद कोई भी बहाना बने तो वो इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन जो बाहर एक रीज़न थी वो मैंने आपको बता दिया कि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी और उनको ब्रेस्ट कैंसर था। इंतकाल के ख़बर के बाद सोशल मीडिया सार्फिन और शेफ़ जितने भी उनकी थे वो सारे जो हैं उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और उनके लिए जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो मैं बनाती हूँ तो मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए दुआए फ़ातिहा कर दीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फ़रमाए। और इतनी डिसेंट खातून जो हैं जिन्होंने ये बात साबित करके दिखाई थी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप संजीदा हैं, आप अच्छे तरीके से भी रहकर आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल जो है वो नाहिद अंसारी साहिबा थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक और ख़बर शेयर की थी ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हिना खान हैं, जो बॉलीवुड की एक अदाकारा हैं, ड्रामा से उन्होंने काफ़ी शोहरत पाई थी, फिल्मों में भी उन्होंने कुछ काम किया था, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और उन्होंने अपनी ये जो ख़बर है ये सबको बताई और उसके बाद उन्होंने अपनी फ़र्स्ट कीमोथेरेपी जो करवाई उसमें उन्होंने अपनी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उनके तमाम बाल काट दिए गए। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये पता नहीं क्यों हमारे इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, ख़ासतौर पे एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है और बॉलीवुड के तो मोस्टली एक्टर्स को ये बीमारी लाहक हुई है, जिसमें महिमा चौधरी को ये बीमारी लाहक हुई थी, इसके अलावा सोनाली बेंद्रे को ये बीमारी लाहक हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की बीमारियां जो हैं वो लग रही हैं, खुदा न खास्ता। तो बहरहाल हम चलते हैं जी अगली ख़बर की तरफ। तो अगली ख़बर जो है वो आगा अली के हवाले से है कि आगा अली जो हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि सारा खान के साथ पहले उनका अफेयर था या मंगनी थी और उसके बाद उनकी उनसे शादी होनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि आगा खान ने उनको चीट किया था, कुछ लोग कहते हैं कि सारा खान जो हैं उन्होंने मतलब चीट किया था, वो पीछे हट गई थी क्योंकि वो जो आगा अली हैं उनकी जो फ्लर्टिंग नेचर है उससे काफ़ी तंग आ गई थी, जिसकी वजह से अब उनके जो मौजूदा शौहर हैं जो कि एक सिंगर भी हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक बहुत पुराना प्रोग्राम देखा जिसमें सारा जो हैं वो बेसिकली बैठी हुई हैं किसके साथ, आगा अली के साथ, और सामने जो उनके शौहर हैं वो गेस्ट के तौर पे बैठे हुए हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो सारा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इसकी जो इब्तदा है वो वहाँ से शुरू हुई होगी कि वो जो उनके शौहर हैं उन्होंने फिर उसके बाद सारा को अपनी बातों में लिया होगा, एहसास दिलाया होगा कि शख्स अच्छा नहीं है, और जैसे ही कोई गैप आया होगा तो सारा को एहसास हो गया होगा कि आगा अली जो है वो उनके हस्बैंड मटेरियल नहीं है। दैट्स वाई सारा ने फिर उनको छोड़ दिया होगा। तो ये कपल जो था उस वक्त काफ़ी मशहूर था
لیکن بات وہی ہے کہ خاتون کی ایک مظلومیت پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ کہتے ہیں. تو اس وقت بھی لوگوں نے آغا علی کے اوپر کافی تنقید کی تھی، خاص طور پہ آغا علی نے جب ہنا الطاف کے ساتھ شادی کی تھی اس پہ بھی لوگوں نے کافی تنقید کی تھی، اور اس کے بعد یہ جوڑی جو ہے خاموشی سے علیحدگی اختیار کر گئی ہے. اور ہنا الطاف کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج کل وہ آغا علی کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، وہ الگ رہتی ہیں اور وہ الگ ہو چکی ہیں. اور جب ان سے کوئی پوچھتا تھا تو یہ نہ تصدیق کرتے تھے نہ یہ تردید کرتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے آغا علی نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ وہاں سے لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ آغا علی جو ہیں وہ ہنا الطاف کو چھوڑ چکے ہیں. تو اب آغا علی نے ایک نیا بیان دیا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ کہتے ہیں کہ میں لڑکوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو تب تک دل نہ دو جب تک کہ آپ اس کے بل نہ بھر سکو. ویسے یہ بات سچی بھی ہے، اس بات سے میں ایگری بھی کرتی ہوں. آغا علی نے حال ہی میں ایک نجی ٹیلی ویژن شو میں شرکت کی جس کے دوران انہوں نے اپنے کریئر کے حوالے سے بات کی. اس میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی، لیکن لوگوں کو ہمارے ایکٹرز کی پرسنل لائف میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک سوال کے جواب میں آغا علی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی میری بات بری لگ جائے، لیکن در حقیقت آج کے دور میں کسی بھی سمجھدار لڑکی کو پیار محبت نہیں چاہیے. سمجھدار لڑکی کو سیکیورٹی چاہیے، لگژری چاہیے، اور ایک ایسا انسان چاہیے جو اس کی خواہشات کو بس پورا کرتا رہے اور اس انسان کے ساتھ وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے. اداکار نے دوران شو یہ بھی کہا، مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ میں ہر لڑکے سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنی زندگی پر توجہ دیں. اگر آپ سیٹل ہو گئے تو آپ کو دنیا میں کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے. آغا علی نے یہ بھی کہا کہ میں لڑکوں کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لڑکی کے بل بھر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنا دل دیں، ورنہ دل بھی اس کو مت دیں. اور انہوں نے کہا کہ پہلے خود کو سیٹل کرو پھر پیار محبت کے چکر میں پڑو. دوسری طرف اگر ہم بات کریں آغا علی کی بیوی کے بارے میں کہ وہ ان کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ اپنی بات کو بدلتے دکھائی دیتی ہیں. ابھی ہوا کیا ہے، ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ہنا الطاف ہیں وہ اپنے پریگننسی کے حوالے سے بات کرتے دکھائی دیتی ہیں، اپنے شوہر کے حوالے سے باتوں کو جو ہے اگنور کرتے دکھائی دیتی ہیں. سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیو جو ہے وہ BBC کی ہے، جس میں وہ انٹرویو دے رہی ہیں، جس میں انہوں نے نہ صرف شوہر آغا علی سے اختلافات پر بات کی ہے بلکہ وہ اپنی پریگننسی کے حوالے سے متعلق جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے پر بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. یہ جو ویڈیو ہے جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ابھی کا نہیں ہے، وہ 2022 کا ویڈیو ہے، جس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس متعلق سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی چند تصویروں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ہماری جو سٹارز ہیں وہ اکثر ہنستے کھیلتے ہنسی خوشی اپنے پارٹنر کے ساتھ پکچرز لگا رہی ہوتی ہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس پکچر کو دیکھ کر اسیس کر سکیں کہ اس کی پرسنل لائف میں کیا کچھ چل رہا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ان کے شوہر آغا علی اور دوسرے جوڑوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اب ایک ساتھ ان کی تصاویر آنا کم ہو گئی ہیں اور کم تصاویر کو شیئر کرتے ہیں، تو جس پہ انہوں نے کہا کہ لوگ کافی زیادہ چیمگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں. تو اس پر ہنا الطاف نے کہا کہ چند تصاویر سے کسی کی ذاتی زندگی میں چلنے والے مسائل کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ہفتے میں 10 تصویریں شیئر کرتا ہے تو اس سے بھی یہ بات پتہ نہیں لگائی جا سکتی کہ کسی کی زندگی کیسی چل رہی ہے اور اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے بات کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ شوہر کے ہمراہ ایک مارننگ شو میں گئی تھیں جہاں ان سے بچوں کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ابھی تک آپ کے بچے کیوں پیدا نہیں ہوئے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب خدا چاہے گا تو ان کے ہاں بچے پیدا ہو جائیں گے. ہنا الطاف کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس شو کے بعد ایک رشتہ دار نے ان کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں ان سے متعلق بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھی. کسی یوٹیوبر نے ان کے بارے میں کوئی بڑا خراب سا ویڈیو بنا دیا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ مارننگ شو میں شرکت کی 4 تصاویر لے کر اس میں وائس اوور شامل کر کے جھوٹے دعوے کیے گئے کہ ہنا الطاف نے مارننگ شو میں بتایا ہے کہ ان کے 2 حمل ضائع ہو چکے ہیں اور جلد ہی وہ مداحوں کو ایک نئی خوشخبری دینے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے حمل کے ضائع ہونے کی جھوٹی خبر سن کر نہ صرف ان کو افسوس ہوا بلکہ انہیں شدید صدمہ پہنچا، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ تو اس شو کے اندر کی تھی اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا. انہوں نے اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان ہونے والے اختلافات اور طلاقوں کی جو افواہیں ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی. آپ کو بتا دوں کہ ہنا الطاف اور آغا خان کے درمیان اپریل 2022 سے اختلافات اور طلاقوں کی افواہیں جو ہیں وہ پھیل رہی تھیں، جو کہ بعد میں جا کر سچی ثابت ہوئیں، کیونکہ ہنا الطاف اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھیں. لیکن ہنا الطاف نے اب فائنلی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے الگ رہنا شروع کر دیا. اختلافات اور افواہوں کے بارے میں آغا علی نے جو ہے وہ کچھ اشارے ضرور دیے ہیں، جیسے کہ ان کا یہ کہنا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ جب تک لڑکی کی بل نہ بھریں تب تک آپ اسے شادی نہ کریں.
یہ باتیں کہیں نہ کہیں اس چیز کی تصدیق کرتی ہیں، لیکن اپنے منہ سے ان دونوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ باقاعدہ طور پہ یہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی، 2022 میں جو ہے وہ ان دونوں کے اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھیں، اور اب 2024 میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں اور الگ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو حنا الطاف ہیں، انہوں نے آغا علی کو انسٹاگرام کے اوپر بھی ان فالو کر دیا ہے، جس کے بعد لوگوں کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، تو یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھ دیتی ہوں کہ دونوں میاں بیوی انسٹاگرام کے اوپر کافی زیادہ ایکٹیو رہتے تھے اور زندگی کے اہم لمحات اور اپنی مصروفیات سے متعلق اکثر جو پوسٹنگز ہیں وہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ حنا الطاف کے 60 لاکھ فالوورز تھے، جبکہ ان کے شوہر کے 10 لاکھ فالوورز تھے۔ دونوں نے متعدد شخصیات، قریبی دوستوں اور اہل خانہ کو فالو کیا ہوا تھا، یعنی ایک دوسرے کے جو ان لاز ہیں ان کو بھی فالو کیا ہوا تھا، لیکن دونوں نے 24 جون کو جو ہے وہ سب کو ان فالو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو بھی ان فالو کر دیا۔ 24 جون کو انسٹاگرام پر ان کی جانب سے فالو کیے جانے والے افراد کی فہرست میں کسی بھی شخص کا نام نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی کی فالوئنگ لسٹ میں ان کا ایک دوسرے کا نام جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کو ان فالو کر رکھا تھا، جبکہ قریبی جو ان کے شوبز کے فینز اور شخصیات اور میڈیا اور سیاست سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے ان فالو کیا تھا۔ اور بہرحال اس کے بعد ہی جب ان سے انٹرویو کے دوران پوچھا گیا تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھیں کہ کسی کی زندگی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا پوسٹنگ کر رہا ہے اور وہ کتنی تصویریں ویکلی جو ہے وہ پوسٹ کر رہا ہے۔ بہرحال شوبز کے اندر اچھی بات ہمارے آج کل یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈراما آرٹسٹ ہیں وہ سب کے سب بہت جلدی شادیاں کر رہے ہیں۔ بری بات یہ ہے کہ 2020 سے لے کے 24 تک ہم نے اتنی بے شمار طلاقوں کی شرح دیکھی ہے کہ اگر آپ صرف شوبز کو الزام دیں تو ایسا نہیں ہے، یہ ہماری جو عام لائف، روٹین آف لائف کے جو ہمارے لوگ ہیں، عام جو ہمارے عوام ہیں، ان کے اندر بھی ایک سروے جاری کیا گیا ہے جس کے اکارڈنگلی یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ طلاقوں کی شرح جو ہے وہ ان لوگوں میں پائی گئی ہے، جو کہ ایک بہت ہی دکھ والی بات ہے اور بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ شوبز کی نگری سے 2 خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی تھی۔ باری ہے آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اپنی کس پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔